بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام سید عرفان احمد شاہ المعروف نانگا مست مجذوب سرکار، مصنفہ تانیہ خانم۔ عنوان: حضرت بابا جی عبدالغنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے حکم پر شاہ جی کا حج بیت اللہ پر جانا۔ 1997 میں آپ کے مرشد بابا جی عبدالغنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا کہ شہزادے حج کی تیاری کرو۔ بابا جی آپ کو پیار سے شہزادے کہا کرتے۔ آپ نے احباب سے حج پر جانے کے لیے ضروری معلومات حاصل کرنا چاہی تو سب کو عجیب لگا۔ احباب نے بتایا کہ شاہ جی حج پر جانے کے لیے آپ پہلے بینک جائیں، جس پر آپ اسٹیٹ بینک تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان صفدر پراچا سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی اسی سال حج پر روانہ ہوں گے اور بتایا کہ حکومت کئی ماہ پہلے درخواستیں جمع کرتی ہے، اس کے بعد عازمین حج بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں، لہذا اس سال تو یہ سب ہو چکا ہے، اس لیے آپ حج پر نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا بینک سود کا لین دین کرتے ہیں، اس لیے ہم بینک میں پیسے جمع نہیں کروا سکتے۔ ہمارے مرشد سرکار کا حکم ہے کہ اس سال حج کرنا ہے، اس لیے ہم اس سال حج پر ضرور جائیں گے۔ صفدر پراچے نے آپ کو ٹالتے ہوئے کہا کہ آپ پہلے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام تو کریں، جس کے بعد آپ نے شناختی کارڈ بنوایا اور پاسپورٹ کے دفتر تشریف لے گئے۔ وہاں موجود عملہ جو پہلے سے آپ کو جانتا تھا، اس عملے نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر چودھری عطا اللہ سے ملوا دیا۔ چودھری عطا اللہ نے آپ سے عجیب فرمائش کر ڈالی، کہنے لگا شاہ صاحب آپ تمباکو کا ایک کھبڑ لے آئیں تو ہم آپ کا پاسپورٹ بنا دیں گے۔ شام ہو چکی تھی اور دفتر کا وقت بھی ختم ہونے لگا تھا۔ پاسپورٹ دفتر کے آس پاس کوئی دکان یا بازار بھی نہیں تھا۔ چودھری عطا اللہ نے سوچا کہ نہ تمباکو ملے گا اور نہ پاسپورٹ بنانا پڑے گا۔ چودھری عطا اللہ کو کیا خبر تھی کہ جس ہستی پر اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہوں، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ آپ پاسپورٹ دفتر سے باہر نکل کر تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو صبح سے تلاش کر رہا ہوں، شکر ہے آپ سے ملاقات ہو گئی، یہ دیکھیے کمالیہ سے آپ کے لیے بہترین تمباکو کی گٹھڑی لایا ہوں، یہ آپ لے لیں۔ یہاں پر یاد رہے کہ شاہ صاحب ہر قسم کی تمباکو نوشی کو شدید ناپسند فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ نے چند منٹوں میں تمباکو کے ایک چھوٹے گٹھڑ کے بجائے بڑی گٹھڑی لا کر چودھری عطا اللہ کی میز پر رکھ دی۔ تمباکو کی گٹھڑی دیکھ کر چودھری عطا اللہ حیران رہ گیا۔ اس نے فوری ملازمین کو اکٹھا کر کے کہا کہ تم لوگوں نے تو شاہ جی کے متعلق کچھ اور بتایا تھا، لیکن شاہ جی تو صاحب کرامت معلوم ہوتے ہیں۔ چودھری عطا اللہ نے اپنے عملے کو فوری طور پر پاسپورٹ بنانے کی ہدایات جاری کر دی۔ ارجنٹ فیس کا چالان بنایا گیا اور تھوڑی دیر میں شاہ صاحب کا مینول پاسپورٹ پیش کر دیا گیا۔ آپ پاسپورٹ لے کر بابا جی عبدالغنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بن گیا ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے شہزادے، اب ہماری جنت البقیع میں ملاقات ہوا کرے گی۔ شہزادے البقیع میں ہمیں سامنے پا کر چھونے کی کوشش نہ کرنا۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور سعودی حکومت کی طرف سے آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر ملازمت مل گئی۔ آپ عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ وعدے کے مطابق ہر روز جنت البقیع میں بابا جی عبدالغنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے ہوتے، تازہ ترین موضوعات پر گفتگو ہوتی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ خود وہاں موجود ہیں تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کو گلے لگایا جائے۔ جیسے ہی یہ سوچ کر آپ نے ہاتھ بڑھایا تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود نہ تھے۔ دوران حج شاہ جی کا مینا کے مقام پر دل نہیں لگ رہا تھا، لہذا آپ نے کئی مرتبہ جگہ تبدیل کی، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ جگہ تبدیل کرتے رہے، پھر بھی آپ کا دل نہ لگا اور ساتھیوں نے مزید جگہ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت آپ کی والدہ نے آپ کو نام لے کر پکارا۔ آپ والدہ کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرف چلنے لگے جدھر سے والدہ کی آواز آئی تھی۔ کچھ دور جا کر خیال آیا کہ والدہ تو پاکستان میں ہے۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں قیامت کا منظر تھا، ہر طرف آگ ہی آگ تھی، بہت سارے حجاج کرام بری طرح آگ کی لپیٹ میں تھے، سب آگ سے بچنے کے لیے ادھر ادھر
بھاگ رہے تھے، وہاں شاہ جی نے آگ سے بچانے کے لیے 7 فٹ لمبے اور بھاری جسامت والے صفدر پراچا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آگ سے نکالا تو صفدر پراچا نے حیرانگی سے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی، پھر آپ کو چٹکی کاٹ کر آپ کی وہاں موجودگی کی تصدیق کی تو شاہ جی نے فرمایا کہ پراچا صاحب حیران مت ہوں، میں پاسپورٹ اور ویزا لے کر ہی حج کے لیے آیا ہوں۔